बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले सेशंस में इम्प्रूव्ड इंक्वायरी और इम्प्रूव्ड एडवोकेसी के बारे में देखा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम डिसएग्रीमेंट्स के मामले में किस तरह अप्रोच करें। वो गुफ्तगूएं जिसमें कि हमें मालूम है कि डिसएग्रीमेंट्स मौजूद हैं, हम उनको कैसे अप्रोच करेंगे। तो आगाज़ करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आपके सामने ये स्लाइड ले आता हूँ। चनांचे हमारा आज का टॉपिक ये है कि प्रोटोकॉल्स फॉर कन्वर्सेशंस अबाउट डिसएग्रीमेंट्स, इख्तिलाफात के बारे में बातचीत का तरीक़ेकार। सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि इंक्वायर अबाउट व्हाट लेड द पर्सन टू दैट व्यू, कंसिडर हिज डेटा अजम्पशंस एंड कंक्लूजन्स। वही जो पहले हम कर रहे थे, वॉकिंग डाउन द लैडर ऑफ इन्फ्रेंस, यानी हमने दूसरे की बात जो है, जो कि उसने समझी है, उसके बारे में हम विदाउट एनी ऑफेंस, हम उसको एग्रेसिव किए बगैर, उसके बारे में उसको चैलेंज किए बगैर सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसने अपनी राय कैसे बनाई है, वो क्या डेटा है जिसके ऊपर उसने अपनी राय, उसने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया है, उसके पीछे क्या अजम्पशंस मौजूद हैं, ये हमारे सामने आ जाए। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मेक श्योर यू ट्रूली अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू। आपका चैलेंज ये है कि आपने दूसरे की बात को पूरी तरह से समझना है, और सिर्फ समझना नहीं है बल्कि उससे कॉन्फर्मेशन भी लेनी है। सीक द अदर्स कॉन्फर्मेशन अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, यानी आपने उसके सामने ये बयान कर दिया कि मैं जो बात आपकी समझाऊँ वो ये है, क्या मैं ये ठीक समझाऊँ। दूसरी इसके बारे में एक और चीज़ यहाँ पर जो ज़रूरी है वो ये कि आपने साथ ही ये भी वादे कर दिया है कि सीक कॉन्फर्मेशन दैट यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ हिज और हर कंसर्न्स। उसके जो कंसर्न्स हैं इस मामले में जिसमें आपका इख्तलाफ हो रहा है, उसके जो कंसर्न्स हैं वो आप पूरी तरह से समझ गए हैं। यानी ये भी, जो जब आप बात को समझेंगे तो बात को सिर्फ उसको लफ्ज़न नहीं समझना है बल्कि उसकी स्पिरिट में समझना है कि क्या वजह है कि वो एक मुख्तलिफ राय पे खड़ा है। ठीक है जी। यानी ये जो एस्पेक्ट है इसको हम दोनों दोनों चीज़ों को, यानी आपने उसकी बात भी ठीक समझी है और वो कंसर्न्स भी उसके समझ लिए हैं जिसके बायस हमारे और उसके दरमियान इख्तिलाफ है। नंबर 3 ये कि एक्सप्लोर, लिसन एंड ओपनली ऑफर योर व्यूज़। आपने उसकी बात के मुख्तलिफ पहलुओं को एक्सप्लोर भी किया, उसको अच्छी तरह से सुना भी, और अपनी बात को भी उसके सामने बिल्कुल खोल के रख दिया है। यानी खोल के रख देने का मतलब वही है कि अपने डेटा, अपनी अजम्पशंस, अपने कंक्लूजन्स को भी उसके सामने रख दिया। सीक कन्फर्मेशन दैट ऑल ऑफ योर कंसर्न्स आर वैलिड इन देयर व्यू। जब आपने अपनी बात को खोल के सामने रख दिया है तो इसमें आपके कंसर्न्स भी सामने आ गए हैं, और आपने उनसे ये वैलिडेशन लेनी है कि मैं जो कंसर्न्स हैं मेरे, वो उनकी नज़र में ठीक हैं या नहीं है। यानी वो आप जिस तरह से दूसरे स्टेप में हमने उनके कंसर्न्स को अप्रिशिएट किया और उनको समझा है, इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि वो हमारे कंसर्न्स को भी ठीक समझें, और क्या वो उनको वैलिड समझते हैं हमारे कंसर्न्स को। नंबर 4 ये कि लिसन फॉर सिग्निफिकेंट मीनिंग्स दैट मे सरफेस फ्रॉम ऑनेस्ट ओपन शेयरिंग ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। ये जो पिछली बात थी कि जिसमें हमने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया, उसको सुना, यानी उस बात को एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि उसके खदो खाल जाने, उसकी अजम्पशंस, उसके डेटा, उसकी कंक्लूजन्स को अच्छी तरह से समझा, उसको सुना, और फिर अपनी बात को भी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। इसके बाद जो अब अगली बात है वो ये कि आपने इसके लिए ज़हन खुला रखना है कि लिसन फॉर सिग्निफिकेंट मीनिंग्स दैट मे सरफेस फ्रॉम ऑनेस्ट एंड ओपन शेयरिंग ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। होता क्या है कई मर्तबा कि हम एक एस्पेक्ट को भूले हुए होते हैं। वो एस्पेक्ट कई दफ़ा हमारे सामने अगर आ जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, या हम अपनी बात को एक ज़्यादा वसी तर पैमाने में देखने लग पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर कोई कोई आदमी इस बात पर आपसे डिसएग्री कर रहा है कि हमारी जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो कह ये रहा है कि इसके नतीजे में बिज़नेस को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा कुरेदते हैं तो पता ये चलता है कि उसका असल कंसर्न ये है कि इसके नतीजे में लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो सकते हैं। उनका असल कंसर्न जॉब सिक्योरिटी है।
اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر ہم اپنی اس پوری فریم ورک میں اس جاب سیکیورٹی کے کنسرن کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یا مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں اباؤٹ ایجوکیشن، اس میں اس بات پر ڈس ایگریمنٹ ہو گیا کہ جو نیا کریکولم ہے وہ ہماری کلچرل ویلیوز کے خلاف ہے. جب آپ نے اس پر تھوڑی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ ان کا اصل فیئر یا ان کا کنسرن یہ ہے کہ بچوں کو ان کی اصل ہیریٹیج کے بارے میں بھی معلومات ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی آئیڈینٹی جو ان کی کلچرل آئیڈینٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ جب آپ اس طرح سے وین یو لسن ٹو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کئی مرتبہ ہماری جو رائے ہے جس پر ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں یا جس میں ڈس ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے اس کو ہم زیادہ وسیع تر پیمانے میں دیکھ سکتے ہیں دوسرے پرسپیکٹیو سے ملنے والے جو ہمارے یوں سمجھ لیں کہ جو مینٹل پیٹرنز ہیں. دوسرا پرسپیکٹیو جو مینٹل پیٹرنز ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہے ہم اس کو زیادہ اچھی طرح سے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. ڈکلیئر دیٹ یو ٹارگیٹ، اسی سلسلے میں اس چیز کی ڈکلیریشن کر دیں کہ دیٹ یو ٹارگیٹ فائنڈنگ اے سولوشن دیٹ ایڈریسز دا کنسرنز آف آل دا اسٹیک ہولڈرز. یعنی میرا مسئلہ اس موقع پر یہ صرف نہیں ہے کہ میری جو رائے ہے اس کو مان لیا جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کے کنسرنز ہیں ہم کسی طرح سے ان سب کو اس سلوشن میں انکارپوریٹ کریں. ساروں کے کنسرنز جو ویلڈ کنسرنز ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اس کے بعد یہ کہ یوز یور لیفٹ ہینڈ کالم ایز اے ریسورس. آپ کے لیفٹ ہینڈ کالم میں یاد ہوگا آپ کو کہ وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو آپ بول نہیں رہے، وچ آر ناٹ بینگ سیڈ. وہ جو نہ بولنے کی وجہ ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر مینی ٹائمز ان دا لیفٹ ہینڈ کالم وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دا انٹینشنز اینڈ موٹیوز آف دی ادر پرسن. ہم اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں رہے. اپنے اس لیفٹ ہینڈ کالم کو کوشش کریں کہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے، ایک پولائٹ طریقے سے اوپن کریں کہ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو میں اس کو کچھ اس طرح سے سمجھ رہا ہوں، تو مجھے اس کو پلیز ٹھیک کر دیں کہ کیا میری یہ بات یا میرا یہ سمجھنا جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اسی طرح سے ان کو بھی انوائٹ کریں. انوائٹ ادرز ٹو شیئر اینی ریزرویشنز دے مے ہیو اباؤٹ یور انٹینشنز اینڈ موٹیوز. کہ وہ تو نہیں ہے کوئی پرابلم، یعنی میری انٹینشنز اور موٹیوز کے اگر کوئی مسئلہ ہے اور اگر کسی وجہ سے ہے تو یو کین شیئر اٹ ود می سو دیٹ آئی کین کلیریفائی دیٹ. ہم ایک اعتماد کی فضا میں آگے بڑھیں. اگلی چیز یہ کہ ریز یور کنسرنز اباؤٹ دیئر اوپینینس اینڈ اسٹیٹ واٹ لیڈز یو ٹو ہیو دیم. جو اگر ان کی رائے پر ابھی بھی آپ کو کوئی کنسرنز ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو مسئلہ ہے وہ پوری طرح حل نہیں ہوگا تو وہ ان کے ساتھ شیئر کریں اور پھر یہ بتائیں کہ کیوں آپ کی یہ رائے بن رہی ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں. یعنی جو اختلافی رائے ہے وہ کیسے بن رہی ہے، آپ نے اس چیز کو بھی ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. And finally, invite all stakeholders to collaboratively work towards a solution that addresses all concerns uncovered during the conversation. یہ جو conversation ہماری ہوئی ہے اس میں جو جتنے بھی کنسرنز جو ہیں، جتنی بھی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس سارے ہی کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوگا. تو جب آپ کانورسیشنز، جب ڈس ایگریمنٹس کی کانورسیشنز میں دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں، دوسرے کے کنسرنز کو سمجھتے ہیں، اپنے کنسرنز کو جو ویلڈ ہیں، ظاہر ہے کہ جو ٹھیک کنسرنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں، تو امید یہ ہے کہ اگر اگلا بھی بات کرنا چاہے گا اور تھوڑا سا اڈیپٹ کرے گا تو اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ بہتر طریقے سے ریزالو کر سکیں گے. جو پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات اس بات پر سوال بھی لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ جب دوسرا بات کرنے کو تیار ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم جس وقت ایک کام کر رہے ہیں، ہم نے مل کر زندگی گزارنی ہے، اور جب دوسرا بات کرنے کو تیار نہ ہو تو ایک اور چیز کے اوپر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمارا ماضی جو ہے وہ پھر بہت اچھا نہیں رہا. ہم اپنا کچھ پاسٹ کا بیگیج لے کے آ رہے ہیں جس کو اگر ہم یہاں پر ریزالو کرنے کی کوشش کریں تو فوراً ریزالو نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ دیٹ جرنی آف ٹرسٹ بلڈنگ کہ ہم اب اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کیری آل دوز بیگیجز فرام دا پاسٹ. لیٹس اسٹارٹ اے نیو. اینڈ ایز وی نو، جب اگر آپ کے ساتھ، اگر آپ کا کسی جگہ پر اعتماد کی کمی ہے تو وہ اس بات کو کر دینے سے محض ریزالو نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی دوسرے کا بھی یہی معاملہ ہے. اس کے لیے ورکنگ بہت زیادہ پھر
ڈیپ کرنی پڑے گی اور بڑے لمبے عرصے میں آپ کو جا کے یہ چیز حاصل ہوگی. ہم جو ماضی کے بیگیجز ہوتے ہیں ان سے جلدی چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے. بس اینڈ میں صرف اس کا خلاصہ کر دوں جی کہ یہ جو پوری بات ہے یہ کچھ اس طرح سے بن رہی ہے کہ انکوائر اباؤٹ واٹ لیڈ دا پرسن ٹو دیٹ ویو کنسیڈرنگ ہز ہر ڈیٹا ازمپشنز اینڈ کنکلوژنز. نمبر 2 یہ کہ میک شیور یو ٹرولی انڈرسٹینڈ دا ادرز ویو. اس میں آپ نے اس سے کنفرمیشن بھی لینی ہے کہ آپ نے اس کی بات ٹھیک سمجھی ہے، اور اس بات کی بھی کنفرمیشن لینی ہے کہ آپ اس کے کنسرنز پوری طرح سمجھ گئے ہیں. تیسری چیز یہ کہ ایکسپلور لسن اینڈ اوپنلی آفر یور ویوز. اور اس ضمن میں آپ نے اس سے کنفرمیشن لینی ہے کہ میرے جو کنسرنز ہیں وہ ان کی نظر میں ویلڈ ہیں. لسن فار سگنیفیکنٹ میننگ دیٹ may surface from honest open sharing of alternative perspectives. اور اس معاملے میں ڈکلیئر دیٹ یو ٹارگیٹ فائنڈنگ اے سولوشن دیٹ ایڈریسز دا کنسرنز آف آل اسٹیک ہولڈرز. دین یوز یور لیفٹ ہینڈ کالم ایز اے ریسورس. اس نوعیت کا سوال ہوگا کہ when you say such and such I worry that it means. اور آپ نے بھی ان کو بھی انوائٹ کریں کہ اگر ان کو کوئی شبہ ہے یا کوئی ریزرویشنز ہیں آپ کی انٹینشنز یا موٹیوز کے بارے میں اس موقع پر، تو وہ سامنے لے آئیں تاکہ آپ کو اس کو کلیئر کرنے کا موقع مل جائے. اگلی چیز یہ کہ ریز یور کنسرنز اباؤٹ دیئر اوپینین اینڈ اسٹیٹ واٹ لیڈز دیم ٹو ہیو دیم. And finally, invite all stakeholders to collaboratively work towards a solution which addresses all the concerns uncovered during the conversation. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا.